نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی کتابی ایسا نہیں کہ جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی اور ہر عیسائی اور وہ افراد جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ اس وقت ایک ہی دین اسلام ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب آخری زمانے میں آپ آسمان سے زمین کی طرف نزول فرمائیں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق حکم کریں گے، اور دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے، اور عیسائیوں نے ان کے متعلق جو گمان باندھ رکھے ہیں انہیں باطل فرمائیں گے اور دین محمدی کی اشاعت فرمائیں گے، اور اس وقت یہود و نصارہ ان کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا دوسرا آپشن انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دو ہی کام ہوں گے۔ یہ جو جزیے کا اب تک قانون ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرمائیں گے اس وقت یہ جزیے کا قانون بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ اس وقت صرف یہی ہوگا یا تو اسلام قبول کر لو یا انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، یہ بھی قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا، کیونکہ آپ کی وفات سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ سارے اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ ابھی یہودی بھی ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کی اس آمد پر سارے یہودی آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور اس طرح سب آپ علیہ السلام کو اس وقت اللہ کا بندہ اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہونے کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائیں گے، جو آج آپ کو کچھ اور کہتے ہیں لیکن اس وقت ان سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا ایک کلمہ ہے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ یکون علیہم شہیدا، کہ وہ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہودیوں پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے حق میں زبانیں تان تراز کی، اور انصار یعنی نصارہ پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ کو رب بنایا، آپ کو خدا ٹھہرایا اور خدا کا شریک جانا، جبکہ اہل کتاب میں سے بعض وہ لوگ ہوں گے جو آپ پر ایمان لائیں گے، آپ ان کی شہادت دیں گے کہ یہ مجھ پر ایمان لائے۔ یہی اس آیت میں سب کچھ بتایا گیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے اور ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں۔ یہاں اللہ نے ان کے جرائم کی جو سزا تھی اس کی ایک صورت بیان کی کہ کئی چیزیں ایسی تھیں جو ان پر حلال تھی لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اگلی آیت میں بتایا کہ وہ جرم کیا کرتے تھے کہ اللہ نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی جو حلال تھی۔ آگے بتایا، فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس لیے حرام کی کہ وہ سود لیتے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال
کھا جاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ ان کے عقیدے بھی خراب تھے اور ان کے اعمال میں بھی برائیاں موجود تھیں۔ اعمال میں کون سی برائیاں موجود تھیں؟ وہ دو کا ذکر کیا، ایک وہ سود کھاتے تھے اور وہ رشوت لیتے تھے۔ سود تو آج بھی کھا رہے ہیں، ساری دنیا سے وہ سود لے رہے ہیں، اور ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں یہودیوں نے سودی نظام میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، اور اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، کہیں سے بھی سود وہ لیتے رہیں دیتے رہیں، اور کبھی بھی یہ اس یعنی قرضے کی نحوست سے نکل نہ پائے۔ یہاں پر اللہ نے ان کا بتا دیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ رشوت لیتے، حتیٰ کہ رشوت کی خاطر اللہ کے شرعی احکام کو بھی بدل دیتے، انہیں کوئی یعنی ملامت نہیں ہوتی، یہ گناہ نہ سمجھتے۔ یاد رکھیے، سود پر پہلے بھی آپ بہت کچھ سن چکے، سود پر ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، یعنی 70 گناہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور فرمایا ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، یعنی اس کو چھوٹا کہا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر اور کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، اور اس کو یعنی ہماری نظروں میں تو کوئی اپنی ماں کے ساتھ یہ کرے تو ہماری نظروں میں تو یہ سب سے بڑا گناہ، لیکن میرے آقا فرماتے یہ تو سب سے چھوٹا گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین سود سے محفوظ فرمائے۔ لوگ قرضے لے لیتے ہیں سود میں اور ایسے برباد ہوتے ہیں، کاروباری معاملات ایسے کرتے ہیں کہ جس میں وہ علماء سے رجوع نہیں کرتے، جس میں ان کی آمدنی سود میں شامل ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بربادی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ رشوت کے بارے میں بھی میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سود کی تو میں نے ایک حدیث پاک رکھی، رشوت کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے والے، دینے والے اور ان کے مابین لین دین میں مدد کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ رشوت لینا دینا یہ تو ہم بچپن سے اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہی لوگ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کتنی دلیری سے بندہ لے رہا ہے آج رشوت کا مال، اور اسے کوئی مطلب ملامت نہیں ہوتی کہ میں رشوت لے رہا ہوں، اور بڑے دلیری سے آج اتنا آسان ہو گیا ہے، لوگ ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے ہمارے دل کالے سے کالے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے لوگوں پر رحم فرمائے اور انہیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں علم میں پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ یہاں پر بتا دیا کہ یہودیوں کی اکثریت تو گمراہ اور بد کردار تھی، لیکن ان میں بھی کچھ اچھے لوگ تھے، ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، اور بھی کئی ایسے لوگ تھے کہ جو گزشتہ انبیاء پر بھی ان کا ایمان ایسا تھا راسخ اور مضبوط، ان کی عقل صاف تھی اور کامل بصیرت رکھتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایمان کامل دے، راسخ مضبوط علم دے اور صاف عقل دے اور کامل بصیرت اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ اور فرمایا کہ انہوں نے اپنے علم سے دین اسلام کی حقانیت کو جانا اور سید الانبیاء پر ایمان لائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام۔ راسخ فی العلم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بھی سن لیجئے۔ راسخ فی العلم اسے کہتے ہیں کہ جس کا علم اس کے دل میں اتر جائے،
اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ایسا علم اتر جائے۔ آج ہمارا علم زبانی رہ گیا، آج ہمارا علم صرف اوپر تک ہے، ہمارے دلوں میں وہ نہیں جا رہا۔ اللہ اس درس قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں میں علم اتر جائے۔ تو فرمایا راسخ فی العلم وہ علم ہے کہ جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا، جیسے کہ مضبوط درخت اگر ہو تو اس کی جڑیں جیسے زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں، تو اس سے مراد علماء نے کہا کہ وہ خوش عقیدہ اور باعمل علماء ہیں، انہیں راسخ فی العلم کہا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اب جو آیت آ رہی ہے اس میں 11 انبیاء کا نام آئے گا۔ آپ سنیے گا، آپ کو یہ 11 انبیاء کا ٹوٹل 26 انبیاء کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ان میں سے 11 کے نام اسی ایک آیت میں آ گئے۔ سنیے، فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا، بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ جیسے کل بھی آپ سن چکے، انہوں نے دوبارہ حضور سے کہا کہ آپ قرآن کو ڈائریکٹ ایک ہی وقت میں یعنی یک بار کی پورا قرآن لے کر آ جائیں تو ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو کر ان پر حجت قائم کر دی گئی اور بتایا گیا کہ صرف ایک ہی اللہ کے نبی تھے جن پر پوری یک بار کی وہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی، وہ توریت تھی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے علاوہ بکثرت انبیاء ایسے ہیں کہ جن میں سے 11 کے اسماء شریف یہاں اللہ نے ذکر کیے، اور اہل کتاب ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں۔ تو جب فرمایا کہ جب اس وجہ سے ان میں سے متعدد کی نبوت کو تسلیم کرنے میں اہل کتاب کچھ بھی پس و پیش نہیں کرتے، تو انہیں امام الانبیاء کی نبوت تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے، کیا بہانہ ہے؟ یہ ایک بہانہ ہے۔ کہا دوسرے نبیوں کو مانتے ہو اور میرے محبوب کی نبوت کو نہیں مانتے، تو فرمایا رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے تم اس کو سمجھو۔ وہ بھیجنے کا مقصد، اللہ کے سارے رسول کا بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی ہدایت اور ان کو اللہ کی توحید معرفت کا درس دینا اور ایمان کی تکمیل اور عبادت کے طریقوں کی تعلیم ہے۔ یہ رسول کا مقصد ہے، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اور کتاب کے متفرق طور پر نازل ہونے سے یہ مقصد بڑے کامل طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ پورا ایک ہی وقت میں قرآن آ جائے، قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہا یہ جو وقفے سے آ رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ تھوڑا تھوڑا آنا یہ بہت اچھا ہے، یعنی یہ کامل طریقہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بآسانی تمہارے دل نشین ہو جائے، اور اس حکمت کو نہ سمجھنے والے اور اس پر اعتراض کرنے والے کہ قرآن کیوں آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے، فرمایا کہ یہ کمال درجے کی حماقت ہے، اور ایسے بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ قرآن کا کیسا دل نشین انداز ہے، اور ان کو پیارا سا جواب دے دیا کہ قرآن تو اس لیے وقفے سے نازل ہوا تاکہ تم قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح شراب کا حکم یکدم نہیں آیا، شراب بتدریج اس کو حرام کیا گیا تاکہ اس سے نفرت ہو اور پھر انسان اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ جو تھا، یہ تھا قرآن پر عمل۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔
ارشاد فرمایا گیا کہ رسول بہت سے ہیں جن کا قرآن شریف میں نام لے کر ذکر ہو چکا، اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کا ان کے ناموں کی تفصیل قرآن پاک میں ذکر نہیں کی گئی۔ ان سب رسول میں وہ کتنے ہیں کہ جن پر یک بار کی کتاب اتری؟ تو جب سب نبیوں پر یک بار کی کتاب نہیں اتری تو نبی آخر زمان پر کتاب نہ اترنا یہودیوں کے لیے باعث اعتراض کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ بار بار اللہ ان کو تنبیہ کر کے کہہ رہا ہے کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اور فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ یہ بھی یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ سے بے واسطہ کلام فرمانا دوسرے انبیاء کی نبوت کے لیے انکار کا ذریعہ نہیں بن سکتا کہ جس طرح ان سے کلام نہیں فرمایا، تو ایسے ہی حضرت موسیٰ پر کتاب کا یکبارگی نازل ہونا بھی دوسرے نبیوں کی نبوت کے انکار کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ کتنا زبردست جواب دے دیا کہ موسیٰ سے تو اللہ نے باتیں براہ راست کی اور نبیوں سے نہیں کی، تم اس پر اعتراض کرو نا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ پر اللہ نے کتاب نازل کی، بس تمہیں یہ ہے کہ دوسروں پر کیوں نہیں کی؟ تو فرمایا تمہارا اعتراض کی وجہ سے ان کی نبوت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ سب اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس سے علماء نے کہا اس حصے سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں بہت شان والے تھے، اللہ نے اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ دوسرا علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے بعض انبیاء کو خاص عظمتیں بخشی ہیں۔ ایک نبی کی خصوصیت تمام نبیوں میں ڈھونڈنا یہ غلطی ہے کہ جیسے کہ ہر نبی کلیم اللہ نہیں، ہر نبی کلیم اللہ نہیں، تو یاد رکھنا چاہیے یہ اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا۔ آگے ارشاد فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے رسول خوشخبری دیتے ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے ہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر پھر بتایا کہ میں نے رسول کیوں بھیجے، ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں بتائیں کہ تم نیک اعمال کرو گے تو اس پر ثواب کتنا ملے گا، اس کی بشارت کے لیے بھیجا، اور تم برے اعمال کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب کیسے آئے گا۔ یہ رسول کی بعثت کا مقصد ہے۔ ایک ہے مبشر، ایک ہے منذر، یعنی وہ ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبری دینے والے بھی ہیں، اور ایک حکمت یہ بھی بیان اس آیت میں کی کہ تاکہ کل کوئی یہ نہ بول سکے کہ قیامت کے دن مالک اگر تو نے ہمارے پاس نبیوں کو بھیجا ہوتا تو ہم تیری اطاعت کرتے ضرور، تو کل ان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ رب تعالی کسی مخلوق پر پہلے عذاب نہیں بھیجتا جب تک رسول نہ بھیج دے، یہ بھی اس سے پتہ چلا۔ ایک اور بنی اسرائیل میں آیت آتی ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیجیں۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے اللہ نے عذاب دے دیا، یہ قوم سدھر سکتی تھی، تو اللہ نے بتا دیا میں نے کبھی بھی ایسے عذاب نہیں دیا کسی کو بھی، پہلے میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا، جو آئے انہوں نے میری ساری تعلیم امت کو سکھائی، اب وہ امت نہ سیکھے اور پھر وہ گناہوں میں ہو جائے تو پھر اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ تو بالکل انصاف ہے کہ انہوں نے خود اب عذاب کو دعوت دی اور وہ ان پر عذاب آیا۔ یہ کتنا بہترین قرآن کا انداز ہے۔ آخری آیت میں بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں دو طرح کے اقوال ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر ایک، مشہود لہ، یعنی جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے،
کیونکہ یہودیوں نے آسمان سے یکبار کی قرآن نازل ہونے کا مطالبہ کیا تھا، اس آیت میں ان کے مطالبے کا جواب ہے۔ اس صورت میں علماء کہتے ہیں مفہوم یہ بنتا ہے، یہودی اگرچہ قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کو نہ مانے، لیکن اے حبیب اللہ آپ کی طرف اترنے والے قرآن کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی یہ نہ مانے وہ رب جس نے نازل کیا، وہ محبوب آپ کے اس قرآن کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، اور صرف اللہ گواہی نہیں دیتا، ساتھ اس نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا، اس کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں، اور پھر فرمایا اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور دوسرا قول علماء نے یہ لکھا، دوسرا مفہوم مشہود لہو کا، کہ یعنی جس کے حق میں گواہی ہے وہ خاتم المرسلین ہے۔ پہلے قرآن کہا، اب یہ دوسرا قول میں حضور کی نبوت ہے، اور جس کے ذریعے گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ معنی یہ بنا کہ تاجدار رسالت کی نبوت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی، یعنی دیکھیے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلے گا جتنے نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں ان کے منہ پر بہت بڑا زوردار سمجھے کہ تماشا ہے، کہ وہ یہ بھی آیت سے پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی نبوت کی گواہی قرآن کے ذریعے دی کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اور فرشتے اس نبوت پر گواہ ہوئے، اور اللہ کی گواہی یہ ہے کہ اس نے گزشتہ کتابوں میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے، جیسے کہ وزیر یا حاکم کے گلے میں آپ نے اگر دیکھا ہو تو شاہی تمغہ ہوتا ہے، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بادشاہ نے اسے عطا کیا ہے، یہ وزیر کو یا حاکم کو تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا خاص آدمی ہے۔ تو یہی اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، آپ کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا، تو یہ قرآن جو ہے یہ سب سے بڑی گواہی ہے اور یہ دلیل ہے، اللہ سب سے بڑا گواہ ہے، اور فرمایا اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے ایک ایک حرف کا نور عطا کر دے، اللہ ہماری زندگیوں میں نور دے دے، ہمارے گھروں میں نور عطا فرما، ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں میں نور عطا فرمانا، کل محشر کے میدان میں اس قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، ہماری زندگیوں سے مولا کریم جتنی بدعمالیاں ہیں وہ دور کر دے، ہمیں کردار کا اچھا کر دے، ہمیں زبان کا اچھا کر دے، ہمیں اخلاق کے لحاظ سے اچھا کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائے۔ یا رب العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو مراد ہو اس پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔